عالم کے دو حصے ہیں. عالم کے پہلا عالم جو آزمائش کا مقام ہے، اور ایک دوسرا عالم جو سب کے اعمالوں کی جزا سزا کا مقام ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مشہور مسلم قول ہے، دنیا کا بویا ہوا بیج رائے گا نہیں جاتا، بلکہ اس کی اچھی یا بری پیداوار اگلے جہان میں اٹھانی پڑتی ہے. جو کرو گے سو بھرو گے، پڑھا ہوا نا، جو عمل کرو گے لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت، جو کمائی کرو گے وہی پاؤ گے نا. گندم بیج کے تو گندم ہی کاٹو گے نا، برسیم تو نہیں کاٹو گے نا. ہم یہ غلط فہمی میں چلے گئے، ہمیں بڑی غلط فہمی یہ لگی ہے کہ زندگی فرعون والی گزار کے عاقبت مستقبل مانگنا چاہتے ہیں. زندگی فرعون والی گزار کے عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی مانگتے ہیں. تو پہلے وہ عمل بھی کرنا، مانگ لے کوئی منع نہیں ہے، لیکن عمل تو کر. اللہ یہ کہہ رہے ہیں مثال سے سمجھو بات کو کہ آپ کا جو نوکر خیانت کرتا ہے، یہ میں نے یہ بتایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا کا بویا ہوا آخرت رہے گا، بیج رہے گا نہیں جاتا، بلکہ اس کی اچھی یا بری پیداوار اگلے جان میں اٹھانی پڑتی ہے. اس کو مثال سے سمجھو. مثال سمجھ بات کہ آپ کا نوکر خیانت کرتا ہے تو نتیجہ میں یہ فعل اس کا سزا کے وقت زنجیر قید خانہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب جب نوکر اچھی ملازمت خدمت میں لاتا ہے تو جزا میں انعام پاتا ہے. جو نوکر بد دیانتی کرے، خیانت کرے، تو پھر سزا تو ہونی پڑتی، چور پکڑا ہی جاتا ہے. جو مہلت مل رہی ہے باوجود چوریوں کے، بد دیانتیوں کے، وہ سب جو ڈیل ہے، آخر گرفت میں بندہ آ ہی جاتا ہے. جو ملازمت اچھی کرے اس کو انعام ملتا ہے. تو ذرا غور کر، تو جسے شفا رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے. جسے شفا رکھنا ہو اسے میلا، دل کو شفا رکھنا پھر میلا نہ کریں. تو پاکیزی زندگی بسر کرو، پاکیزگی والی زندگی بسر کرو. مگر غور تو کر کہ تیرے مال سے تو کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوا، اگر کوئی پیدا ہو تو دکھا. یعنی ایسا عمل نمایاں کو تو نے کیا ہو جس پہ تجھے فخر ہو، تو مجھے دکھاؤ کہ کون سا عمل کیا ہے. اس میں بھی شامل ہوں. اپنے عمل میں خود غور کریں، میرے پاس کون سا مال کا سرمایہ ہے جو آخر میرے کام آ جائے. پھر عاجزی کرو، انکساری کرو، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ